پی ڈی پی ایم ایل اے وحید الرحمان پارا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پارا صاحب کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے آپ نے کئی مدعے جو ہے وہ ابھارے اور جس طرح سے فریڈم آف پریس یا پھر جو میڈیا کو درپیش مسائل ہے اس حوالے سے بھی آپ نے بات کی کہ میڈیا کے حوالے سے آپ سبھی لوگوں کو پتا ہوگا 5 اگست 2019 کے بعد یہاں پر ایک کمیونیکیشن بلاکیڈ ہوا تو میڈیا کو سب سے پہلے the biggest casualty of abrogation was media. So then media was selectively favored by giving ads and other things. So I think اب جب نئی سرکار بنی تو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک نئی میڈیا پالیسی بنے گی اور جو اخبار یہاں پہ ہے ان کو لوگ جو پڑھتے ہیں ان کو مطلب ایڈورٹیزمنٹ ملے گا۔ کئی اخباروں کو ایڈ ہی نہیں ملتے ہیں، کئی جرنلس کو ایکریڈیشن نہیں ملتی، کئی پورٹلز کو این پینل ہی نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے وہ ریز کیا کہ جو نئی میڈیا پالیسی ہے چیف منسٹر صاحب کے پاس ہے 1 سال سے، وائی از ہی ناٹ ایشوئنگ دا نیو میڈیا پالیسی نمبر 1، سیکنڈلی وائی آر جرنلسٹ ناٹ بینگ گیون ایکریڈیشن ایز پر دا پروسیجر، اور تھرڈلی جو نئی این پینلمنٹ ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی، اور خاص کر جو سلیکٹیولی ایڈز دیے جا رہے ہیں تو وہ کس بیسس پہ ریویو کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ تو آئی تھنک اٹس این امپورٹنٹ ایشو بیکاز کروڑوں کا پیسہ ایڈورٹیزمنٹ میں آتا ہے تو سلیکٹیولی نہیں ہونا چاہیے، وہ ریشنلائز ہونا چاہیے اور جینوئن بیسس پہ ملنا چاہیے۔ اور امپلائیز کے حوالے سے جو امپلائیز آف ٹرمینیشن کا کئی ملازموں کو ٹرمینیٹ کیا گیا ہے، تو اس طریقے میں مطلب کسی بھی امپلائیز پہ یہ لگانا الزام کہ آپ وداؤٹ انکوائری وداؤٹ اینی رپورٹ اور وداؤٹ اینی بیسس آف انویسٹیگیشن تو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے۔ آئی تھنک دس از انفارچونیٹ اینڈ وی آر اسٹرانگلی اگینسٹ سنس دا ہاؤس از گوئنگ آن، گورنمنٹ شوڈ ٹیک اے اسٹینڈ آن دس ایشو۔ لیکن بی جے پی کا ماننا ہے کہ ان جو چارجز لگائے گئے ہیں ان پہ پروو ہوئے ہیں۔ کشمیر میں کسی پہ بھی الزام لگا سکتے ہیں آپ، ملیٹنٹ ہے، دہشت گرد ہے۔ جب کسی کو نوکری ملتی ہے پہلے ویریفیکیشن ہوتی ہے CID سے، پولیس سے، 3 ویریفیکیشنوں کے بعد نوکری میں بندہ لگتا ہے، اور اگر نکالنا بھی ہے دیر از اے پروسیس، یو کی ناٹ یوز انووک 311 وچ از اے وار ٹائم ایکٹ بینگ انووکڈ۔ تو وی آر ناٹ ان اسٹیٹ آف وار۔ تو آئی تھنک سلیکٹیولی دس از to send a message that the JNK government is spineless and they are not taking a stand after elections also. If the employees termination continues, I think the chief minister owes an answer and explanation कि why he is not taking a stand to save and defend his own employees. NOP کا کہنا ہے کہ وحید الرحمان پارا صاحب پھر سے وہی کشمیر کو جو ہے بنانا چاہتے ہیں جو آج سے کچھ سال پہلے تھا، ٹیررزم یا ملیٹنسی کو تقویت دینے کی کوشش کی، اور سنیل شرما صاحب کی سیاست ہے وہ اسی پہ مبنی ہے نا۔ دیکھیے یہ لوگ LG رول کی ہر چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، پھر الیکشن کیوں کیا، پھر MLA کیوں ہے، پھر ہاؤس چل رہا ہے۔ اگر یہ ہاؤس اپنے امپلائیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کس کو کر سکتا ہے؟ وی آر ناٹ ہیئر ٹو نارملائز BJP's ایکشنز۔ آئی تھنک BJP wants this government to normalize its actions and the BJP نیشنل کانفرنس exactly doing the same things۔ جب آپ PDP کی جو بل آئی تو BJP نے ایجنڈا سیٹ کیا، عمر عبداللہ صاحب نے اسی کا سپورٹ کیا، اور عمر عبداللہ صاحب نے کہا یہ لینڈ گریبرس ہے، وہی LG صاحب کہتے ہیں، وہی BJP کے لیڈر آف اپوزیشن کہتے ہیں کہ یہ لینڈ جہاد ہے اور یہ لینڈ گریبرس ہے۔ سنیل شرما صاحب نے کہا ہم اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے، 3 دن پہلے انہوں نے کہا اس بل کو ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، اور وہی ہوا۔ یہاں تو BJP کی حکومت چل رہی ہے، ہاؤس کے باہر بھی ہاؤس کے اندر بھی، جو وہ ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں وہی چلتا ہے یہاں پر۔ اگر LOP ہی گورنمنٹ چلائیں گے تو عمر عبداللہ صاحب کو پھر کس لیے ہے اسمبلی میں، مطلب 50 لوگ لے کر اگر وہ اپنے ہی لوگوں کو لینڈ گریبر کہیں گے then what is the point of having an elected government؟ شکریہ۔ تو بالکل یہ تھے وحید الرحمان پارا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے جو ٹرمینیشن آف امپلائیز ہے انہوں نے اس کو بھی بلا جواز جو ہے وہ ٹھہرایا، اور ساتھ ہی ساتھ BJP پر بھی ایک اٹیک کیا، اور BJP کے جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں ان پر تو ان کو بھی انہوں نے سرے سے خارج کیا، اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ کے لیے بھی کئی سوالات جو ہے وہ وحید الرحمان پارا نے کھڑے کیے ہیں۔ آفاق شاہ کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سرنل سے مدثر قادری۔